الرحمن الرحیم لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جاع۔ ترجمہ: ایک مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ شکم سیر ہو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ وقال عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولُنَّ لَهُ أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا فَلْيَقُولَنَّ بَلَى ثُمَّ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ أُرْسِلَ إِلَيْكَ رَسُولًا فَلَيَقُولَنَّ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ ترجمہ: عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب حائل نہیں ہوگا، اور نہ کوئی ترجمان ہوگا جو اس کی باتوں کا ترجمہ کرے۔ پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو مال دیا تھا، تو وہ جواب دے گا بے شک، کیوں نہیں، آپ نے مجھے مال دیا تھا۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا تھا، تو وہ کہے گا کہ کیوں نہیں، بے شک آپ نے ہمارے پاس رسول بھیجا تھا۔ پھر اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو وہاں آگ ہی آگ پائے گا، بائیں طرف مڑے گا تو ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ لہٰذا تم کو چاہیے کہ تم اس آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اچھی بات ہی صحیح۔ وقال تعالی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کیا کریں، آپ بتا دیجئے کہ جتنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان صاف صاف فرماتا ہے تاکہ تم لوگ دنیا اور آخرت کے معاملے میں سوچ لیا کرو۔ ابھی 2 حدیثیں اور قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، ترجمہ آپ نے سنا۔ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کھا لے اور اس کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، ایک تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور یہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لے، اور ضرورت بھی 2 قسموں کی ہوتی ہے، ایک ضرورت اصلیہ ہوتی ہے اور ایک غیر اصلیہ۔ ضرورت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، جیسے کھانا ہے ضرورت اصلیہ میں داخل ہے، کپڑا ہے ضرورت اصلیہ میں داخل ہے، گھر ہے ضرورت اصلیہ میں داخل ہے، سردی گرمی کا لباس ہے ضرورت اصلیہ میں داخل ہے، کھانے پینے کے برتن ہے ضرورت اصلیہ میں داخل ہے، سواری ہے ضرورت اصلیہ میں داخل ہے۔ یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے جو اس کی ضرورتوں سے زائد ہے، جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اتنا پیسہ ہو، یا اتنے ہی پیسے کے برابر اس کے پاس سامان تجارت ہو، یا اس سے زیادہ مالیت کا اس کے پاس زیور ہو، یا سامان تجارت میں وہ ساری چیز آ جاتی ہے جو خریدی اور بیچی جاتی ہے، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے،
اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد جو کچھ ہے اس پر سال میں ایک مرتبہ 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر فرض ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ فرض ہے اور یہ دینا ضروری ہے۔ نہیں دے گا تو آدمی فرض ادا نہ کرنے والا کہلائے گا اور گنہگار ہوگا۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے مال میں اور بھی لوگوں کے حقوق ہیں۔ صدقہ فطر بھی آپ کو دینا ہے، اور اگر کوئی ضرورت مند آ گیا، اپنے ماں باپ غریب ہیں، بھائی بہن غریب ہیں، رشتہ دار ضرورت مند ہیں، اور اللہ نے اپنے کو ضرورت سے زائد مال دیا ہے، تو ہمیں ان کی مدد کرنا ہے، مسکینوں کی مدد کرنا ہے، یتیموں کی مدد کرنا ہے، بیواؤں کی مدد کرنا ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، فرض تو زکوٰۃ ہے، لیکن یہ مال کا حق ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسانیت کے تقاضے کے پیش نظر، پڑوسیوں کے حقوق کے پیش نظر حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ مومن وہ شخص نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کھا لے اور اس کے پڑوس میں رہنے والے بھوکے رہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان والا اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ آج ہم لوگوں کے حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں چھوٹے دیہاتوں میں کہو، قصبے میں کہو، اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں کہو، آزو بازو والوں کے متعلق کچھ نہ کچھ جانکاری ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور گھر میں کمانے والا کون ہے، اور غریب ہیں یا درمیانی درجے کے لوگ ہیں یا مالدار ہیں۔ آدمی کچھ نہ کچھ جانکاری رکھتا ہے، لیکن آج جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ بازو کے فلیٹ میں کون رہتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ آئے دن اس طرح کی خبریں اخبارات میں آتی ہیں کہ پڑوس میں یعنی بازو والے فلیٹ میں جو شخص رہتا تھا یا جو خاتون رہتی تھی وہ اکیلے رہتی تھی، مر گئی، جب بدبو آنے لگی تب لوگوں نے دروازے توڑ کر کے دیکھا تو مری ہوئی پڑی تھی، لاش ملی۔ یعنی اتنی زیادہ آج غفلت ہو گئی ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حالات سے ناواقف ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، شریعت نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے بہت اہم بات ہے۔ کوئی شخص اگر صاحب ایمان ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اپنے پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھنا، اور پڑوسی صرف بازو والا نہیں ہے، عرف عام میں جس کو پڑوسی کہا جاتا ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ ہم جس گلی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جہاں تک پڑوس کہلاتا ہے وہاں کے لوگوں کی جانکاری رکھنا اور ان کی ضرورتیں اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو پوری کرنا ایمانی تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور نے جو بات فرمائی ہے بہت سنگین ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو مال تو دیا ہے اور یہ مال اس کی ضروریات سے ضرورت سے زائد ہے، اس کے بعد بھی وہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا۔ آج پڑوس میں جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، جو مسکین ہیں، جو محتاج اور ضرورت مند ہیں، بسا اوقات معذور لوگ بھی ہوتے ہیں اور مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں، اگر ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا تو حضور فرماتے ہیں لیس المؤمن، یہ آدمی مومن نہیں ہے۔ اب یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے،
یہ کسی عالم اور کسی مفتی کا فرمان نہیں ہے، یہ بات آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا شخص مومن نہیں ہے کہ خود تو پیٹ بھر کھا لیتا ہے اور پاس پڑوس میں لوگ بھوکے رہتے ہیں، یہ شخص مومن نہیں۔ دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب انسان مر جائے گا، مرنا سب کو ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، سب کو مرنا ہے۔ آج ہم لوگ ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ تھے نا، مر گئے وہ لوگ۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آج کے لوگ جانتے تک نہیں، جانتے تک نہیں۔ آپ ہیں، آپ سے جن لوگوں کا تعلق ہے وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، کاروباری تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کا انتقال ہو گیا تو جب تک یہ جاننے والے لوگ رہیں گے، کبھی ان کے سامنے بات آئے گی تو وہ کہیں گے ہاں کہ فلاں شخص تھا ایسا۔ جب یہ لوگ بھی مر جائیں گے تو پھر آپ کے بارے میں کوئی دنیا میں بات کرنے والا رہے گا؟ ہم سے پہلے کروڑوں لوگ آ چکے اور کروڑوں لوگ جا چکے، آج ہم کو ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو مرنا برحق ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، اور یہ سارا کھیل تھوڑے دنوں کا رہتا ہے، یہ سارا کھیل تھوڑے دنوں کا رہتا ہے۔ ہم جن کو جانتے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، جو ہم کو جانتے ہیں وہ ہمارا تذکرہ کریں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ نہ ہم رہیں گے نہ ہم کو جاننے والے لوگ رہیں گے، یہ نسل ختم ہو جائے گی، تو کوئی ہمارے بارے میں جاننے والا تک نہیں رہے گا۔ جب یہ وقت گزر گیا، آدمی قبر میں چلا گیا، یہ برزخ کا زمانہ ہے، جب تک رہے گا اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ اور قیامت تک کا جو زمانہ ہے، انسان کے مرنے سے لے کر کے قیامت تک کا زمانہ، یہ اس کے لیے برزخ ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قبر کی زندگی، قبر کا زمانہ یہ رہے گا۔ ایک وقت آئے گا قیامت آ جائے گی، یہ زمین، یہ آسمان اور اس دنیا کی ساری چیزیں اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ زمین کو بھی ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے ہم لوگ چٹائی لپیٹ کے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، زمین کو بھی اس طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، یعنی سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ زمانہ سب کے ختم ہونے کے بعد، یعنی قیامت آنے کے بعد 40 سال تک ایسے ہی رہے گا۔ پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب زندہ ہو جائیں گے، سب میدان محشر میں جائیں گے، سب کا حساب و کتاب ہوگا، کسی کا آسان ہوگا، کسی کا مشکل ہوگا۔ اور آسان حساب کو بغیر حساب کہتے ہیں، کہ بغیر حساب کتاب۔ آسان حساب یہ کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، نام اعمال ہوگا، اللہ پاک ٹھیک ہے جنت میں بھیج دو، یہ ہے آسان حساب۔ اور ایک مشکل حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، پوچھیں گے کہ فلاں دن فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ ظاہر بات ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا، کیوں نہیں پڑھی تھی، جس کو مناقشہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے مناقشہ جس کے بارے میں ہو گیا، اس کو سزا دینی رہے گی تو مناقشہ ہوگا، اور سزا نہیں دینی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اللہ پاک درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور جس کے بارے میں پوچھ تاچھ شروع ہو گئی، جس کو مناقشہ کہتے،
تو اس کو سزا دینی ہوگی، اس لیے پوچھ تاچھ ہوگی۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ باخبر نہ ہو۔ تو اللہ پاک ایسا سوال کریں گے کہ آدمی کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا نا، جواب ہی نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ فرماتے ہیں کہ سب کا حساب ہوگا، پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بغیر حساب کتاب بھی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ پیشی سب کی ہوگی، اور نامہ اعمال سامنے آنے کے بعد اللہ پاک جس کے لیے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے وہ بغیر حساب و کتاب والی بات ہے، جس کو آسان حساب بھی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک جس سے مناقشہ کریں گے، پوچھ تاچھ کریں گے، اس کو سزا ہوگی، مشکل حساب۔ اب ظاہر بات ہے ہماری اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور ہم سے پوچھا گیا کہ فجر کی نماز پڑھی تھی، ظاہر بات ہے وہاں تو جھوٹ چلے گا نہیں، ہمیں کہنا پڑے گا کہ نہیں پڑھی تھی۔ پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھی تھی، تو ہمارے پاس کوئی ایسا جواب نہیں ہوگا، کوئی ایسا عذر نہیں ہوگا جو قابل قبول ہو، تو اس پر پھر سزا ہوگی۔ تو اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں کا ہر شخص اللہ کے سامنے ضرور بالضرور کھڑا ہوگا، پیشی ہوگی، اور اس حال میں پیشی ہوگی لیس بینہ و بینہ حجاب، اللہ اور اس کے درمیان کوئی چیز آڑ نہیں ہوگی، کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، کوئی پردہ نہیں ہوگا، روبرو ہوں گے آمنے سامنے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ میں نے تم کو مال دیا تھا، تو مال ملا ہوگا تو بندہ کہے گا کہ ہاں مال ملا تھا۔ تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مال ملا تھا تو مال میں جو حق تھا لوگوں کا، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا، ادا کیے تھے؟ پوچھا جائے گا۔ تو بندہ اقرار کرے گا کہ ہاں مجھے مال تو ملا تھا۔ پھر اللہ پاک پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے؟ اب ظاہر بات ہے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ بندہ کہے گا کہ ہاں آپ نے رسول بھیجا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اتنے سخت حالات ہوں گے یہ سوال و جواب کے موقع پر کہ آدمی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے جہنم دکھائی دے گی، دہکتی ہوئی آگ، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو آگ ہی آگ دکھائی دے گی۔ اب اس جہنم کی آگ سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ حضور نے اس کا علاج بتایا کہ اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے لوگوں کی مدد کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے، معلوم ہو گیا، تو جو ہمارے لیے بسہولت ممکن ہو اتنی مدد کرو۔ یعنی جب ہمارے سامنے کسی بھی کار خیر کے بارے میں سوال کیا جائے، اپیل کی جائے، مدد کی گزارش کی جائے، تو جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ دو، اور ہم سے کیا ہو سکتا ہے اللہ کو معلوم ہے، کیا ہو سکتا ہے اللہ کو معلوم۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ للسائل حق، مانگنے والے کا حق ہے، مانگنے والے کا حق ہے، ہمیں دینا چاہیے۔
ضروری نہیں ہے کہ بڑا مال دیا جائے، تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی رقم دو۔ اگلی آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس میں نبی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، کیا خرچ کرے۔ فرمایا اللہ پاک نے قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو آسانی سے آپ خرچ کر سکتے ہو وہ خرچ کرو، لیکن کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دائیں بائیں وہ بندہ دیکھے گا اور اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی تو اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ دیوے، صدقہ، اور روزانہ صدقہ دینا چاہیے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں 360 جوڑ بنائے۔ کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ بنائے، اور ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول 360 صدقہ روزانہ دینا کس کے بس کی بات ہے؟ ہم میں تو اکثریت ایسے لوگ ہیں جو نہیں دے سکتے، غریب ہیں، نہیں دے سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ممکن ہو دینا چاہیے۔ اگر مال نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جائے۔ روزانہ 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو۔ ایک کھجور بھی تو بہت چھوٹی چیز ہے نا، اگر تمہارے پاس وہ بھی نہیں ہے یا ایک کھجور ہے تم خود ہی محتاج ہو تو اس کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں دے دو، ایک ٹکڑا استعمال کر لو۔ اللہ تعالیٰ کمیت نہیں دیکھتا، یعنی مقدار نہیں دیکھتا کہ دینے والے نے دیا کتنا ہے، 10 لاکھ دیا کہ 5 لاکھ دیا کہ 1 لاکھ دیا، اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کیفیت دیکھتے ہیں کہ دینے والے کی حیثیت کیا ہے، اور دے رہا ہے تو کس نیت اور ارادے کے ساتھ دے رہا ہے، کیفیت اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ اور نیک کاموں میں کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ اخلاص، نیک نیتی ہے یا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اور اپنا ایک معمول بنانا چاہیے، اپنے گھر میں صدقے کا ایک ڈبہ رکھنا چاہیے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس میں صدقے کی نیت سے کچھ ڈال دینا چاہیے، چاہے 54 ہو، 58 ہو، 1 روپیہ ہو، 2 روپیہ ہو، یا 50 روپیہ ہو، 100 روپیہ ہو، 500 روپیہ ہو، جو اپنی حیثیت ہے، صدقے کی نیت سے ڈال دینا چاہیے کہ جب کبھی کوئی ضرورت مند آئے گا تو اس میں سے نکال کے دے دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گھر سے نکلے تو مانگنے والے کھڑے رہتے ہوں، نہیں رہتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نکلتے ہیں اور کوئی سائل سامنے آ جائے تو ہم دے دیں گے، ورنہ آدمی نکلتا ہے اپنے کام سے لگ جاتا ہے۔ تو گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ دے کر کے نکلنا، ڈال کر کے نکلنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، جب ہم دیتے ہیں
تو وہ کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں جاتا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ ہمیں وہ ہاتھ نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی دیتا ہے تو یہ فقیر محتاج مسکین کے ہاتھ میں جانے سے پہلے بیچ میں اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ سے پھر ضرورت مند کے پاس جاتا ہے۔ تو ہم نے دیا کس کو؟ ہم نے اللہ کو دیا ہے، اور اس کو کس نے دیا؟ اللہ پاک نے دیا۔ تو کبھی اپنے دینے پر احسان بھی نہیں جتانا چاہیے کہ تو میرے یہاں مانگنے آیا تھا، میں تجھ کو دیا تھا۔ آدمی یہ بولا، اس کی نیکی ختم۔ ہم نے اس کو کہاں دیا؟ ہم نے تو اللہ کو دیا تھا۔ اجر کون دے گا؟ ثواب کون دے گا؟ اللہ دیں گے۔ اس لیے ہم جو دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے، جاتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ سے پھر کسی ضرورت مند کے پاس جاتا ہے۔ تو اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھنا چاہیے، اور اس میں، اور گھر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی عادت پڑ جائے دینے کی، ان کے ہاتھ سے ڈلوانا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے تطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے۔ آنے والی مصیبت اور پریشانی کو، حادثات کو یہ صدقہ روکتا ہے۔ جو حادثات ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گئے، دھکا لگ گیا، جیب کٹ گئی، سامان گر گیا، کہیں رکھے بھول گئے، بعد میں وہ نہیں ملا، یہ ساری چیزوں سے آدمی کیسے بچے گا؟ جب روزانہ صدقہ دے گا، اور اس نیت سے صدقہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ حادثات سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے غضب، اپنی ناراضگی سے بچائے، اس نیت کے ساتھ دے گا تو اس کا پورا دن عافیت کے ساتھ گزرے گا۔ حضور نے فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا دینا پڑے، دیو۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور اگر یہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے، تو پھر مانگنے والا اگر کوئی آئے تو اس سے اچھی بات کہو کہ بابا معاف کرو۔ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا کہ بابا معاف کرو، یہ ہے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ ہکالنا نہیں چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ مانگنے والے کا حق ہوتا ہے، ہم نہیں دے سکے اس کا حق، تو ہم اس سے معافی مانگے کہ بابا معاف کر دو۔ یہ جو بولتے ہیں نا بابا معاف کرو، وہ اس لیے ہے کہ تمہارا حق تھا، تم ہمارے دروازے پر آ گئے، تم نے سوال کیا، ہم کو دینا چاہیے تھا۔ مانگنے والے کا حق ہوتا ہے، للسائل حق، حق ہوتا ہے، ہم نہیں دے سکے تو آپ ہمیں معاف کر دو۔ اب اس جملے کے پیچھے جو جذبہ ہے، یا اس جملے کے پیچھے جو پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے مانگا تو ہم کو دینا تھا، لیکن ہم نہیں دے رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، چھٹا پیسہ نہیں ہے یا موقع نہیں ہے، ہم نے کہہ دیا کہ بابا معاف کرو۔ معاف کر دو کا مطلب یہ ہے معاف کر دو، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں محتاجگی سے نکال دے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ کسی مصیبت زدہ، کسی پریشان شخص کو دیکھا، کسی غریب کو دیکھا، ہم اس کی مدد نہیں کر پا رہے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت، اس کی پریشانی دور کر دے۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا والے سنیں، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ بیمار ہے،
اس کو صحت دے دے۔ کوئی جانور دکھ گیا، کتا دکھ گیا، اس کو خارش ہو گئی، اس کو زخم ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا کرنا چاہیے اللہ یہ بے زبان جانور ہے، اس کو تندرستی دے دے، اس درد سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے اللہ اس کو نجات دے دے۔ اور یہی انسانوں کے معاملے میں ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھیں تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ظاہر بات ہے مرنا ان کو بھی ہے، اگر ہدایت کے بغیر، ایمان کے بغیر گئے تو ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے، رحم دلی اور ہمدردی کی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس شخص کو ہدایت دے دے، کہ گھر والوں کو ہدایت دے دے، ان کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو ہمارا رشتہ ہے وہ رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے اس کی طرف دیکھ کر کے اس کو سنا کر کے دعا مانگیں، اسی کو دیکھا دعا کرنا چاہیے اللہ اس کو ہدایت دے۔ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حالات سے واقف ہے، اس لیے صدقہ دینے کا ہمیشہ معمول رکھنا چاہیے۔ ہیکل نام کا معنی کیا ہے؟ ہیکل چھوٹی ہا یا چھوٹا کاف اور لام، اس کے معنی عمارت کے آتے ہیں، بلند بالا عمارت کے آتے ہیں، مضبوط عمارت کے آتے ہیں، کسی بلند چیز کے آتے ہیں ہیکل۔ مسجد اقصیٰ کو یہودی لوگ ہیکل سلیمانی بولتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، نام رکھ سکتے۔ اگر کوئی شخص آن لائن یا کیش 1000 روپے دیتا ہے اور لین دین کی فیس کے طور پر دکاندار یا ایجنٹ 10 روپے چارج کرتا ہے، اسی طرح 10,000 پر 100 روپے لیتا ہے، تو کیا یہ فیس لینا شرعاً جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کیوں؟ کیا اس فیس میں کمی بھی کی جا سکتی ہے؟ جائز ہے۔ پہلے لوگ منی آرڈر کرتے تھے، پوسٹ آفس جاتے تھے اور کہیں پیسہ بھیجنا ہوتا تھا تو پورا نام، ایڈریس وغیرہ لکھ کر کے فارم بھر کے دیتے تھے اور پیسہ پوسٹ آفس میں جمع کراتے تھے۔ کچھ پوسٹ آفس والے اس پہ چارج کرتے تھے۔ اب آسانیاں بڑھتے جا رہی، اب تو ایسا ہے کہ آدمی خود بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے نا پیسہ، فون پے ہے، پھر الگ الگ طریقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نہیں کر سکتے، کسی سے ہم کروا رہے ہیں تو وہ اپنی اجرت کے طور پر جو پیسہ لینا چاہے، فیس کے طور پر، محنتانے کے طور پر لے سکتا ہے۔ ایک شخص کو ووٹ ڈالنے کے لیے بلایا گیا اور آنے جانے کا خرچ 3000 روپے طے ہوا۔ وہ بڑی گاڑی لے جانا چاہتا تھا مگر نہ ملنے کی وجہ سے اپنی موٹر سائیکل پر گیا جس کا خرچ 3000 سے کم آیا۔ اب کیا وہ بچی ہوئی رقم اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا واپس کرنا ضروری ہے؟ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ معاملہ طے ہو گیا تو طے ہونے کے بعد وہ پیدل بھی جا سکتا ہے۔ پیدل بھی جا سکتا ہے۔ ووٹ دینے کا پیسہ نہیں لے سکتے، ووٹ دینے کا پیسہ نہیں لے سکتے، جائز نہیں ہے۔ اور ووٹ لینے کے لیے بھی پیسہ نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ لیکن اب یہ ایک دم عام ہو گیا ہے، ووٹوں کی باقاعدہ خریدی بکری ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پولنگ بوتھ سے دور رہتا ہے، رکشے سے آ جاؤ یا دوسرے گاؤں میں رہتا ہے، سواری سے آ جاؤ، بس سے آ جاؤ، ٹرین سے آ جاؤ، اور یہ ہو گیا کہ بھائی تم آؤ گے تو ہم آپ کو آنے جانے کا خرچہ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ تو بولے 3000 روپیہ۔ تب آدمی جو ہے آیا گیا، 3000 روپیہ اس کا ہو گیا۔ یہ آنے جانے کا خرچہ ہے، آنے جانے کا، وہ پیسہ واپس کرنا ضروری نہیں۔
لیکن ووٹ دینے کے لیے پیسہ نہیں لے سکتے۔ آج کل کچھ لوگ صرف اس لیے الیکشن میں حصہ لے سکیں اپنی ہی سگی اولاد کو اپنا بچہ نہ مان کر کسی دوسرے رشتہ دار کے نام پر اس کی پرورش کر رہے ہیں تاکہ حکومت کے اس فرمان سے بچ جائیں کہ 3 بچوں والے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ من انتمى الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے نسبت باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اور یہ فرمان کس کا ہے؟ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور حدیث ہے بالکل 2 ٹوک صاف ستھری بات۔ اس لیے صرف ایک موہوم چیز کے لیے اپنی آخرت برباد کر لینا۔ الیکشن میں تو آدمی ہار بھی جاتا ہے نا، 10 لوگ الیکشن لڑتے، 20 لوگ الیکشن لڑتے، جیتتا کون ہے؟ ایک آدمی، باقی تو سب ہار جاتے نا۔ اچھا، کسی کو 100% یقین نہیں ہوتا کہ میں جیت جاؤں گا، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے سام دام ڈنڈ بھید سب استعمال کیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا سب کر لیا، اس کے بعد بھی ہار جاتے نا۔ موجود کو موہوم پر قربان کرنا بے وقوفی ہے، یعنی جو چیز اپنے پاس ہے صرف اس آس اور امید کے اوپر کہ ایسا ہو جائے گا، اس کو اس کے لیے خرچ کر دینا وہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا نا، بے وقوفی کی بات ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو کسی دوسرے کے نام پر کرنا، یعنی ولدیت میں اپنے علاوہ کسی اور کو باپ کی جگہ پر نام دینا حرام ہے۔ اور حضور نے وعیداً یہ بات فرمائی کہ فالجنۃ علیہ حرام، کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ تلاوت سجدہ میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سجدے میں ایک تو تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور حدیث پاک میں ایک دعا بھی آتی ہے، سجد وجہی للذی خلقنی، کہ میرے چہرے نے، میری پیشانی نے سجدہ کیا، الذی شق سمعہ و بصرہ، جس نے میرے لیے آنکھ بنائی، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے آنکھ کی بینائی کی نعمت دی، سننے کے لیے کان دیا، سجد وجہی للذی خلق پیدا کیا، وشق سمعہ و بصرہ، اور جس نے مجھے دیکھنے اور سننے کی طاقت عطا کی۔ حدیث میں یہ دعا بھی آتی ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے؟ ضرورت ہے تو گنجائش ہے، ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہیے۔ بینک میں سارے معاملات سودی ہوتے، اور اکاؤنٹ کھلوانا کہیں نہ کہیں اس کام میں مدد کرنا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے تو گنجائش ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اکاؤنٹ نہیں کھلوانا چاہیے۔ لاڈلی بہنا اسکیم کا پیسہ لینا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ سرکار جو پیسہ جو دیتی ہے، جو اسکیم بناتی ہے، وہ انہی پیسوں سے بناتی ہے جو پیسہ ٹیکس کی شکل میں عوام سے لیا جاتا ہے اور عوام کو دیا جاتا ہے، جائز ہے۔ کیا چوری کی چیز خرید سکتے ہیں؟ کیسے خریدیں گے؟ آدمی وہی چیز بیچ سکتا ہے جس کا مالک ہو۔ چور جو چیز چوری کیا وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، جب اس کا مالک نہیں ہے تو وہ بیچ نہیں سکتا، اور اگر وہ بیچ رہا ہے
اور ہم کو معلوم ہے کہ چوری کا مال ہے تو ہمارے لیے خریدنا جائز نہیں ہے، تو چوری کا مال نہیں خرید سکتے۔ عورتوں کو جب حیض آتا ہے تب وہ خواتین نماز اور رمضان کے روزے چھوڑ دیتی ہیں، تو کیا ان کو ان سب کی قضا کرنا ضروری ہے؟ نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اس دوران جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، چاہے وہ حیض کے ہوں یا نفاس کے ہوں، ہر مہینہ عورتوں کو جو شرعی عذر لاحق ہوتا ہے وہ حیض ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد جن دنوں میں خون آتا رہتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے۔ ان دنوں میں نماز معاف ہے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ روزہ اگر رمضان کے دن آ گئے، روزہ اس پر فرض تھا، تو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جب پاکی ہو جائے گی، مل جائے گی، تب روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر بدن پر ناپاکی لگی ہے اور پاکی حاصل کرنے سے پہلے وضو کر لیے، تو کیا وہ وضو غسل کرنے کے بعد باقی رہے گا یا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ باقی رہے گا۔ اور مسنون طریقہ غسل کا یہی ہے کہ اگر بدن پر کہیں ناپاکی لگی ہے تو پہلے ناپاکی دور کی جائے، یعنی وہ اتنا حصہ پہلے دھو کر کے پاک کر لیا جائے، پھر اس کے بعد مکمل وضو کیا جائے، پھر وضو کرنے کے بعد غسل کیا جائے۔ تو یہ جو وضو رہے گا غسل کرنے کے بعد بھی باقی رہے گا، ہم وہ ساری عبادتیں کر سکتے ہیں جن عبادتوں کے لیے وضو ضروری ہے، اور ثواب بھی ملے گا۔ فرض غسل کی کون سی دعا ہے؟ اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، نیت ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے پاکی عطا فرما دے۔ اس نیت کے ساتھ وضو بھی کرنا چاہیے کہ مجھے پاکی حاصل ہو جائے، اور اسی نیت کے ساتھ غسل بھی کرنا چاہیے کہ مجھے پاکی حاصل ہو جائے۔ غسل کرنے کے وقت وضو نہیں کیے تو کیا نماز اور قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ آدمی جب غسل کرتا ہے تو اس میں اعضائے وضو بھی دھل جاتے، جیسے چہرہ دھل جاتا ہے، ہاتھ دھل جاتا ہے، پیر دھل جاتے ہیں، اور سر کے اوپر بھی پانی بہہ جاتا ہے۔ ہاتھ مسا کہتے ہیں گیلا ہاتھ پھیرنا، ہم تو اس سے آگے بڑھ گئے نا کہ پورا سر ہی ہم نے دھو لیا، تو وضو ہو جاتا ہے۔ غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کا ثواب وضو کرنے سے ملے گا، اور بغیر وضو کے اگر غسل کیا تو وضو ہو جائے گا لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ انسان ناپاک ہے، غسل فرض ہے، اس حالت میں قرآن کو بغیر دیکھے بغیر چھوئے تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر غسل فرض ہے تو ہمیں پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ ہم بغیر غسل کیے نہ قرآن کریم دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، نہ بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ایسی حالت میں ہم قرآن پاک کو چھو سکتے۔ 3 جمعہ لگاتار جمعہ چھوڑنے والا شخص، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے دل پر اللہ تعالیٰ داغ لگا دیتے، مہر لگا دیتے، خیر کی بات اس کے دل میں آتی نہیں۔ یہ کافر نہیں ہوگا لیکن گنہگار ہے، اور وعیداً یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خیر سے محروم کر دیتا ہے، دل پہ مہر لگا دی جاتی۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب استاذ اپنے شاگردوں کو مارتا ہے تو اس حصے پر جہاں مار پڑی اور جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ کیا یہ حکم صرف دینی تعلیم کے استاذ کے لیے ہے یا عصری تعلیم کے استاذ کے لیے بھی؟ دونوں کے لیے۔ ہر بھلی بات سکھانے والا استاذ ہے، اس لیے یہ دونوں کے لیے۔ نماز میں اگر ثنا پڑھنا بھول جائیں اور دوسری رکعت میں یاد آئے تو کیا دوسری رکعت میں ثنا پڑھ سکتے ہیں یا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ ثنا پڑھنا سنت ہے لیکن سب کے نزدیک نہیں۔
اس لیے اگر ثنا پڑھنا بھول گئے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جن ائمہ کے نزدیک ثنا پڑھنا سنت ہے ان کے نزدیک اس کی ایک سنت چھوٹ گئی، اور سنت چھوٹ گئی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسری رکعت میں اگر یاد آ جائے تو وہاں ثنا نہیں پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کی جگہ کہاں ہے؟ شروع میں، پہلی رکعت میں، بس وہیں پڑھیں گے۔ جو حضرات جم جاتے ہیں تو کیا وہ اپنے مسلز کو بڑھانے کے لیے پاؤڈر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر وہ پاؤڈر پاک حلال چیز سے بنایا گیا ہے تو استعمال کر سکتے، اور اگر اس میں ایسی کوئی چیز شامل ہے جو حلال نہیں ہے تو استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نو مسلم ہوں، میرا ایک سوال ہے کہ جب اللہ مجھے مسلمان بنانا تھا تو مجھے نان مسلم کے گھر میں کیوں پیدا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، اس پر ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی، ہم کو حق کے اعتراض نہیں۔ جیسے یہ مسجد کی محراب ہے، اس میں ٹائل لگا ہے، دکھ رہا ہے، یہی ٹائل آپ کو سنڈاس میں بھی دکھے گا، لگاتے ہیں نا لوگ، اس سے اچھا ٹائل لگا لیتے ہیں، تو وہ ٹائل کو اعتراض کا حق ہے کہ وہ جو پیٹی میں 8 ٹائل تھے، 4 تو تم نے محراب میں لگا دیے اور 4 تم سنڈاس میں کیوں لگائے؟ ہم مالک ہیں، ہم جہاں چاہیں وہاں لگا سکتے ہیں اور لگاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ ہماری یہ ملکیت عارضی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہماری ملکیت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ چیز امانت ہے، ہم کو تصرف کا اختیار دیا گیا، لیکن اللہ واقعی مالک ہے، حقیقی مالک ہے، تو ہم یہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ سردی کے موسم میں اکثر چمڑے کے موزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، کہ اس کا استعمال کرنا کیسا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور اس کی مدت کیا ہے۔ چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے، آدمی اگر اس کی شرائط کے ساتھ پہنے تو مقیم آدمی 24 گھنٹہ مسح کر سکتا ہے، اور مسافر آدمی 3 دن 3 رات مسح کر سکتا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے لوگ موزہ پہنتے ہیں، لیکن ہر موزے پر مسح نہیں کر سکتے۔ شرائط میں یہ ہے کہ وہ موزہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو پہن کر آسانی کے ساتھ آپ چل سکو، اور چلنے میں وہ موزہ آپ کے پیر میں رہے، گر نہ جائے، اتر نہ جائے، اور وہ موزہ پھٹا ہوا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی اندر چلا جاوے۔ یہ شرائط ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ اگر آدمی موزہ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ چمڑے کا ہو چاہے ریگزین کا ہو، استعمال کر سکتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ہم نے وضو کر لیا، پیر دھو لیا، اس کے بعد ہم نے موزہ پہنا، تو ہم اگر مقیم ہیں، اپنے شہر میں رہتے ہیں، تو ہم 24 گھنٹہ جو وضو کریں گے اس میں موزہ اتار کر پیر دھونا ضروری نہیں ہے، ہم موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں گیلی کر لے پانی سے، اور یہ پیر ہے تو موزے کے اوپر ایسے پھیر لے، یہ مسح ہو گیا۔ اب 5 نماز تو کم سے کم 24 گھنٹے میں ہے، 5 وضو تو ہم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر وضو کرنا ہو تو 24 گھنٹے کے اندر مقیم آدمی اس طرح مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر سفر میں ہے تو اس کو اللہ نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ 3 دن تک پیر نہ دھوتے ہوئے جو موزہ ان شرائط کے ساتھ پہنا ہے اس کے اوپر مسح کر لے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر موزہ اتر گیا تو اب آدمی اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کو وضو کر کے موزہ پہننا پڑے گا۔
حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کی کیا کیفیت تھی؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو الفاظ میں بتایا نہیں جا سکتا، انہی میں سے کیفیت بھی ہے، الفاظ سے اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی محسوس کر سکتا ہے، بتا نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آدمی محسوس کر سکتا ہے، بتا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ مجھ سے کسی ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تھا، کہ ولایت کیا چیز ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کسی نابالغ سے اگر آپ بلوغ کی کیفیت پوچھنا چاہیں تو وہ نہیں بتا سکتا۔ تو جو آدمی ولی نہیں ہے اور ولی بننے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ خود نہیں بتا سکتا، تو جو آدمی ولی نہیں ہے وہ کیا بتائے گا؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، بس آپ دعا کرو کہ اللہ آپ کو بھی ولی بنا دے اور مجھ کو بھی ولی بنا دے، تو نہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ مجھ کو سمجھانا پڑے گا۔ کسی کے انتقال کے بعد مرحوم کا 10واں 40واں اور برسی منانا اور کھانا پکا کر کھلانا کیسا ہے؟ یہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے، اور ایصال ثواب فی نفسہ ہی جائز ہے۔ جانے والے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں نے اپنی طرف سے جو ایام مقرر کر دیے ہیں، تیجا بولے تو تیسرا دن، 10واں بولے تو 10واں دن، برسی بولے تو 1 سال پورا ہونے پر، یہ ہماری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت ہے، اور علماء اور فقہا نے اس طرح کے اضافے کو بدعت قرار دیا ہے۔ ایصال ثواب ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اس میں خرابی یہ ہے کہ آدمی جب تیسرے دن 10ویں دن 40ویں دن کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اس دن کر لیے کھیل ختم، بقیہ دنوں میں کچھ نہیں کرتا۔ سر درد ہمیشہ آدھا سر درد ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیں، کسی حکیم سے علاج کروائیے۔ کچھ دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے سر درد جو ہوتا ہے جھاڑا جاتا ہے۔ اب جو اس کا عامل ہوگا آپ اس سے دم کروائیں گے تو انشاءاللہ آرام ہو جائے گا۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا بھی مفید ہے۔ پیر کا آپریشن ہوا تھا، اچھا ہو گیا، لیکن بار بار اسی پیر میں لگ رہی ہے، کچھ وظیفہ بتائیں۔ آنکھیں کھول کے چلو، آنکھیں کھول کے چلو، تو ٹھوکر لگے گی تو لگے گی، چوٹ لگے گی، ٹھوکر نہیں لگنا چاہیے، اور اس کے لیے دیکھ کے چلنا پڑے گا۔ پیشاب کرنے کے بعد کچھ دیر تک قطرات آتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، تو کیا پیشاب کرنے کے بعد اس جگہ کو ٹیشو پیپر یا اینٹ سے خشک کر سکتے ہیں؟ اسی کو استنجا کہتے ہیں، اسی کو استنجا کہتے ہیں کہ آدمی ڈھیلا استعمال کرے، اور آج زمانہ ترقی کر گیا تو اس کے لیے جو ہے ٹیشو پیپر ہوتے وہ استعمال کریں، کہ جو قطرے آنے والے ہیں تھوڑا سا آدمی 2-4 قدم چلے، کچھ جسم کو حرکت دے، کچھ اٹھے بیٹھے، پیر پر پیر چڑھائے، تو جو قطرات آنے والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے، نکل جاتے۔ آدمی پھر خشک کر لے اور اس جگہ کو دھو لے تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، آدمی وضو کر لے۔ اب اگر نہیں بھی دھویا لیکن وہ ناپاکی پھیلی نہیں تھی، یعنی جہاں سے نکلی تھی وہیں پر ہے، تو دھونا ضروری نہیں۔ ٹیشو پیپر سے جو ہم نے خشک کر لیا پاکی حاصل ہو گئی، دھو لینا افضل ہے۔ لیکن اگر جو ہے مخرج سے، یعنی جہاں سے گندگی نکلی تھی، ناپاکی نکلی تھی، وہ اس سے آگے بڑھ گئی تو دھونا چاہیے۔ اگر نہیں دھوئے اور اس کی مقدار 1 درہم کے بقدر ہو تو اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی۔ کم ہو تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔
ہدایت کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت کے معنی رہنمائی۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تو انہیں مکلف بنایا، ان کے لیے جنت بنائی، جہنم بنائی۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا راستہ بتا دے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے اور تشریف لائے کہ اللہ کے بندوں کو جنت تک جانے کا راستہ بتائیں، اور یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کو ہدایت ملے۔ آج دنیا میں ہدایت سے محروم لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی، یعنی وہ راستہ جو ہمیں جنت تک لے جائے، اس کی ہدایت عطا فرما۔ میرے ابو نے سعودی میں رہتے ہوئے پراپرٹی بنائی تھی، اس میں آخری ایک پلاٹ تھا، اس پر میرے بڑے ابو نے قبضہ کر لیا، اور پہلے کہا کہ میں تجھے ایک پلاٹ اور کچھ پیسہ دوں گا، اور یہ کہہ کر اس کی خریدی کی فائل لے گئے، مگر اب کچھ بھی دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور ان کا بیٹا ایک مسجد میں امام ہے۔ گھوم پھر کے بات امام پہ آ جاتی ہے۔ اس میں بیٹے کا کیا قصور ہے؟ اس میں بیٹے کا کیا قصور ہے؟ ہاں، اگر سوال یہ ہوتا کہ انہوں نے جو ہے پلاٹ پر زبردستی قبضہ کر لیا، دھوکہ دے کر فائل لے گئے، اب کچھ بھی دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو یہ غصب ہے۔ آپ اگر وہ امام ہوتے اور آپ پوچھتے کہ ایسا کر رہے ہیں اور امام بھی ہے تو مسئلہ تھا۔ اب بیٹے کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس کی امامت کے متعلق سوال ہی غلط ہے۔ فجر کی سنت موقدہ اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے جماعت سے پہلے نہ پڑھ سکے تو کب تک پڑھنے کی گنجائش ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اب یہ سنت نہیں، چھوٹ گئی، اس کا گناہ ہوگا۔ فجر کی فرض پڑھنے کے بعد اب سنت پڑھنے کا موقع نہیں۔ دوسرے ائمہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اب سنت نہیں رہی، یعنی سنت جس جگہ نماز پڑھنے پر سنت کہلاتی ہے، اگر وہ جگہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، جیسے فجر کے فرض سے پہلے 2 سنتیں اور ہم نے فجر کے فرض سے پہلے نہیں پڑھی، تو اس کی جگہ ختم ہو گئی۔ اب فرض کے بعد جگہ نہیں ہے، اب وہاں سنت نماز پڑھیں گے، نفل کا ثواب ملے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا، ایک بات۔ دوسری بات، فجر کے فرض کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، یعنی سنت بھی نہیں ہے، نفل بھی نہیں۔ اور اگر فجر کی سنتیں فرض کے ساتھ چھوٹ گئیں، یعنی دونوں گئی، سوتے رہے، اب ہم جب اٹھے تو اٹھنے کے بعد اگر ظہوہ کبریٰ یعنی زوال سے آدھا 40 منٹ پہلے ہم اگر فجر کی فرض قضا کر رہے ہیں تو سنت کی بھی قضا کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم 2 رکعت سنت کی قضا کریں گے، پھر فرض کی قضا کریں گے۔ انسٹاگرام پر اکثر کلپ آ جاتی ہے کسی مولانا کی، اور کبھی کبھی کوئی کلپ میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ توڑا تھا اور انہیں شہید کیا تھا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح نہیں۔ مفتی صاحب، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کچھ دعا یا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرا نکاح اسی سے ہو جائے۔ دیکھو، جوڑے اللہ پاک بناتے ہیں۔ کون بناتا ہے؟ اللہ پاک بناتے ہیں، اور ہم لوگ کہیں منڈی پھنسا لیتے ہیں، اور وہاں اللہ پاک کی طرف سے اگر مقدر ہے، یعنی رشتہ جوڑا اللہ نے بنایا ہے، تو اسباب خود بخود بن جاتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر من جانب اللہ مقدر نہیں ہے تو آپ دعا ہی کر سکتے ہو، دعا کرو، اللہ پاک اگر پھر جوڑا بنانا چاہیں تو بنا سکتے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اس میں لکھ رکھا ہے کہ کس کا جوڑا رہے گا، لیکن اگر اللہ سے آپ نے مانگا تو اللہ اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں، وہ کسی کے پابند نہیں ہے۔ دعا کرو، اور دعا اس طرح کرو کہ اللہ خیر ہو تو نکاح ہو جائے، نہیں تو یہ مانگی ہوئی مصیبت رہتی ہے، مانگی ہوئی مصیبت رہتی ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے میاں بیوی کے مسائل حل کرتے رہتے ہیں، بعض بیویاں بہت خطرناک ہوتی ہیں، شوہر کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعا یہ کرنا کہ اللہ اگر اس رشتے میں خیر ہو تو مقدر فرما دے، اور اگر اس رشتے میں خیر نہ ہو تو میرے دل سے اس طرح کے خیالات نکال دے، اور جہاں میرے لیے خیر ہو وہاں میرا رشتہ کروا دے۔ قیامت سے پہلے کے واقعات کے متعلق کیا کوئی کتاب ہے؟ حدیث پاک میں علامات قیامت کر کے بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور علماء نے ان تمام علامات قیامت کو یکجا بھی کیا ہے، اور علامات قیامت کے نام سے کتاب بھی چھپی ہے، آپ خرید لو اور پڑھ لو، معلوم ہو جائے گا۔ کیا حضرت علی کو مولا علی کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے۔ ہم لوگ جو ہے مولانا بولتے ہیں نا، فلاں مولانا بولتے ہیں نا، تو اس میں جو ہے مولا ہے یہ ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ ضمیر ہے مولانا، مولانا کے معنی ہمارے مولا، مولا کے معنی آقا کے آتے ہیں، سردار کے آتے ہیں، سرپرست کے آتے ہیں، بڑے کے آتے ہیں، تو مولا علی بول سکتے ہیں۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام کو نبوت ملی تھی؟ حضرت خضر کی نبوت کے سلسلے میں اختلاف ہے، راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ کیا حضرت لقمان علیہ السلام بھی نبی تھے؟ ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ ان کو نبوت ملی تھی کہ نہیں ملی تھی۔ کہیں حدیث پاک میں اس طرح واضح طور پر موجود نہیں ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس لیے کچھ ایسا حتمی تو جواب نہیں دیا جا سکتا۔ آج کل مسجدوں میں کرسی پر نماز پڑھنا عام بات ہو گئی ہے، جبکہ عام حالت میں وہی شخص کہیں پر بھی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، تو کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، یا کرسیوں کا معاملہ مسجدوں سے ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھو، جو آدمی معذور ہے، جس کے لیے رکوع کرنا، جس کے لیے سجدہ کرنا، جس کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، تو ایسا آدمی معذور ہو جاتا ہے، یا تو وہ رکوع سجدہ کر ہی نہیں سکتا، بیٹھ گیا تو اٹھ ہی نہیں سکتا، تو یہ آدمی معذور ہے، یہ اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اب اس کے لیے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھے، زمین پر بیٹھے۔ کرسی پر نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے، اگر واقعی معذور ہے تو۔ اور اگر جیسا سوال ہے کہ دوسری جگہ پر اٹھتا بیٹھتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو اس کو کرسی لگتی ہے، اگر فرض نماز اس طرح پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ اٹھنے بیٹھنے پر قادر ہے تو فرض نمازوں میں قیام فرض ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کا فرض چھوٹ گیا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ البتہ سنت و نوافل کرسی پر بیٹھ کر یا نیچے زمین پر بیٹھ کر تندرست آدمی بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں قیام فرض نہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں بورنگ کرانے کے لیے پیسہ دیا
اور وہ پیسہ مسجد کی تعمیر میں خرچ کر دیا گیا تو یہ کیسا ہے؟ درست نہیں ہے۔ دینے والے نے جس مصرف میں رقم خرچ کرنے کے لیے شرط لگا دی ہو تو اس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بورنگ کے لیے پیسہ دیا تھا، مسجد میں بورنگ کی ضرورت ہے، آپ لے لو، بورنگ کراؤ۔ اور اگر مسجد میں بورنگ ہے اور وہ پیسہ لے کے آیا کہ بورنگ کرا دو اور مسجد میں بورنگ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ چندہ نہیں لینا چاہیے، اس کو بولنا چاہیے تو لے جا، جہاں بورنگ کی ضرورت ہے وہاں کروا دے۔ تعمیر کے نام پر چندہ کیا اور وہ رقم نقد تقسیم کر دی تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جیسے گولڈن نگر میں آگ متاثرین کے مکانات کے لیے تعمیر کے نام پر چندہ کیا گیا، لیکن تعمیر نہ کرتے ہوئے وہ رقم نقد ان کو دے دی گئی۔ ظاہر بات ہے جو لوگ متاثر ہیں، جن کا گھر جل گیا ہے، آپ نے چندہ کیا کہ بھائی مکان بنا کر کے دینا ہے، لوگوں نے مکان بنانے کے لیے آپ کو دیا، آپ وکیل ہو گئے، آپ مکان ہی بنوائیں گے۔ اب جن کا مکان جل گیا ہے، آپ نے اگر ان کو نقد رقم دے دی کہ بھائی تم مکان بنا لینا تو دے سکتے، اب وہ آدمی اس کو مکان بنا لینا چاہیے۔ دنیا میں جس طرح ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں اور ملاقات کے لیے ہم آتے جاتے ہیں، تو کیا جنت میں جانے کے بعد بھی جنت کے درجات مختلف ہوں گے؟ تو کیا ملاقات کے لیے ایک دوسرے کی جنت میں جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں۔ آدمی جائے گا تو مہمان رہے گا نا، تو جنت میں آدمی دوسروں کی جنت میں جا سکتا ہے اور اپنی جنت میں دوسروں کو بلا بھی سکتا ہے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کے کیا معنی بتائیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ قبر میں عذاب کیا قیامت تک ہوتا ہے یا پھر اس کا عذاب گناہوں کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے؟ قبر کا جو عذاب ہے یہ حقیقی سزا نہیں ہے۔ عذاب قبر کے جو اسباب بتائے گئے ہیں ان کی وجہ سے عذاب ہوگا اور قیامت تک ہوگا، الا یہ کہ کسی نے آپ کے لیے دعا کر دی کہ اللہ معاف کر دے، مغفرت فرما دے، آپ کے لیے ایصال ثواب کر دیا تو عذاب رک سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے معاف نہیں کیا، تو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ کیا قرآن و حدیث میں چاروں امام یعنی حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام احمد ابن حنبل، حضرت مالک، حضرت شافعی، ان سب کے بارے میں کہیں نام کے ساتھ تذکرہ ہے کہ میرے بعد ان کو فالو کرنا؟ نہیں، ایسا نہیں، کہیں ان کا نام قرآن و حدیث میں ملتا نہیں۔ اور ہم لوگ اگر ان کو فالو کرتے ہیں تو ان پہ اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ قرآنی علوم پر، احادیث کے علوم پر ان کو دسترس تھی، قرآن کو انہوں نے سمجھا ہے، حدیثوں کو انہوں نے سمجھا ہے، اور اس میں اللہ کی رضا اور ناراضگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ان احکامات کی ادائیگی کا طریقہ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر سمجھا ہے، وہ ہمیں بتایا ہے۔ ہم ان ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے، اور ہم ان سے دلیل نہیں مانگتے، ہم ان سے دلیل نہیں مانگتے، ان کے علم پر ہم کو بھروسہ ہے، ہم ان کی بات بغیر دلیل کے مانتے ہیں، یہ تقلید ہے۔ دنیا میں امام بہت گزرے، لیکن اللہ نے سب کو یہ مقام نہیں دیا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، دنیا میں یہی چار ایسے تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ بہت سارے تھے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کوئی معمولی آدمی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، کوئی معمولی آدمی ہے۔ صحاح ستہ کے جو مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں، کیا معمولی آدمی ہے؟ لیکن ان کے اوپر
ان چاروں اماموں کی طرح لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، اس لیے ان کے امام ہونے کے باوجود لوگ ان کو فالو نہیں کرتے۔ ہم میں کا ہر آدمی ایسا نہیں ہے کہ اپنا مسئلہ خود قرآن و حدیث سے حل کر لے، کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے ہم کو اس کا مکلف بھی نہیں بنایا کہ ہر ایمان والے کے لیے عالم ہونا اور ایسا عالم ہونا کہ وہ سارے احکام و مسائل قرآن و حدیث سے نکال لے ہوئے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ نے اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا۔ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، عربی جاننے کے باوجود وہ لوگوں سے پوچھتے تھے، اور جن کے اوپر ان کو اعتماد اور بھروسہ ہوتا تھا ان سے پوچھ کر کے عمل کرتے تھے۔ اس لیے یہ چاروں ائمہ جو ہیں اللہ نے ان کو صفات قبولیت عطا کی تھی، اتنا علم دیا تھا کہ دنیا ان کے علم پر اعتماد کرتی ہے اور اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر، ان کے بتائے ہوئے طور طریقے پر اور ان کی بتائی ہوئی وضاحتوں پر، استنباط پر بھروسہ ہے۔ ہم دلیل نہیں مانگتے، انہوں نے بول دیا ناجائز ہے ہم مان لیتے ہیں، ہم یہ نہیں پوچھتے کیوں ناجائز ہے، انہوں نے کہا ناجائز ہے ہم مان لیتے ہیں، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں ناجائز ہے دلیل دو۔ اب اگر دلیل دیں گے بھی تو اپنے کو سمجھ میں نہیں آتی نا۔ اس لیے اللہ نے دنیا کا نظام ہی کچھ اس طرح کا بنایا ہے۔ ہر آدمی کو عالم بننا ضروری نہیں ہے، اس بات کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا۔ اس لیے ہمیں کسی نہ کسی کی بات ماننی ہے جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے تو امام شافعی، وہ نہیں مانتے ان کو تو امام احمد بن حنبل، ان کو نہیں مانتے تو امام مالک۔ ان کے علاوہ بھی آپ کسی کو ماننا چاہو تو مان سکتے ہو، تم کو اختیار ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ تم ان کو ہی مانو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔